بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ یہ وظیفہ ویسے تو ہر حاجت کے لیے ہے، لیکن خاص کر پاکیزہ روزی کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے ہے۔ زندگی اس وقت خوشگوار بن جائے گی جب اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اچھے اعمال کر لیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے گا، پھر اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ خوشگوار زندگی اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ اس کے دل کے اندر اللہ پاک اطمینان، چین، سکون، راحت، یہ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہر چیز ہے، چین سکون نہیں ہے، وہ ہر چیز سے محروم ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں چین ہے، سکون ہے، راحت ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات خوشگوار زندگی کی کہ ہر سامان میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے، ان کے کھانے پینے میں، اور ان کے مال دولت میں، ان کی ہر چیز میں، اولاد میں، ان کے علم میں، ہر چیز میں اللہ جل جلالہ وہ برکت عطا فرمائیں گے۔ برکت ہی برکت ہوگی، برکتوں کے اللہ پاک دروازے کھول دیں گے۔ اور تیسری بات، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب بندے کی ہر دعا جب قبول ہوگی، وہ اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، تو اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ تو دنیا میں دیکھو کتنی بڑی بڑی جو نا یہ نعمتیں ہیں، وہ یہ ساری نعمتیں یا دولتیں اس کو مل جائیں گی۔ اور جب اس کی دنیا بن جائے گی تو اللہ اسے راضی ہوگا، اور اللہ راضی ہوگا، اللہ اس کی آخرت بنا دے گا۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، پاکیزہ رزق اللہ عطا فرمائے گا۔ اس رزق کے لیے ہم دھر دھر پھرتے ہیں، پریشان ہیں، اور اسی میں برکت بھی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے نا ڈاکو لے کے جائیں گے، چور لے کے جائیں گے، یہ ضائع ہو جائے گا، یہ محفوظ نہیں ہے، اس کا ڈر رہتا ہے۔ تو یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، اور جو حاجت ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتانے والے ہیں، اور کس کو؟ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا جو نہ بتائی، تو اس کے مجرب ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور اس کی عدد مقرر نہیں ہے، دن مقرر نہیں ہے، بس اس کو پڑھتے جائیں۔ ہر نماز کے بعد جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا یہ بھی پڑھ لیں۔ بہت ہی مختصر جو نا یہ وظیفہ ہے، ایسے یہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کہ بہت بڑا وقت لگ جائے گا یاد کرنے میں، یہ وظیفہ یاد نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ اب بتانا ہمارا کام، اب پڑھنا آپ کا کام ہے، لیکن اس کو پڑھتے رہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ دن میں 1 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، آپ کی مرضی، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ بہت مختصر ہے، اللہم ارزقنی طیبا، یہ جو میں نے بتا پاکیزہ زندگی کے لیے، واستعملنی صالحا، یہ خوشگوار زندگی کے لیے، اچھے اعمال کے لیے۔ تو دنیا آخرت کی کامیابی اس وظیفے کے اندر ہے، اس کو ہم جو نا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔